بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو سبق یاد کرنے کا ایک بہت ہی آسان طریقہ بتانے والا ہوں، اور یہ آسان طریقہ اس کو ہم نام دیتے ہیں SQ3R۔ کیا نام دیتے ہیں؟ ہم سبق کس طریقے سے یاد کر سکتے ہیں، ہم اپنے امتحانات کی تیاری کس طریقے سے کر سکتے ہیں، اس کو نام دیا جاتا ہے SQ3R۔ اب سب سے پہلے ہمارے پاس S آ جاتا ہے، تو S کے معنی ہے سروے۔ کیا معنی ہے؟ سروے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ طریقہ کار آیا کہاں سے۔ رابنسن ایک شخص تھا، ایک امریکن ایجوکیشن فلاسفر تھا، اس نے ایک کتاب لکھی تھی 1946 میں، افیکٹو اسٹڈی، کہ ہم اپنے اسٹڈی کو کس طرح افیکٹو بنا سکتے ہیں۔ اس میں اس نے یہ طریقہ لکھا ہوا تھا، اور اس کو جب اس نے پھر وہ ڈیفائن کیا تو اس کا نام اس نے کیا رکھا؟ SQ3R۔ SQ3R دیکھیں، سروے ہے، کویسچنز ہیں، ریڈ ہے، ریسائٹ ہے اور ریویو ہے۔ یہ آپ کے سامنے یہاں پہ جو چارٹ چل رہا ہے، اس پہ یہ سارا کچھ آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ یہاں پہ سروے، کویسچن، ریڈ، ریسائٹ اور ریویو، یہ آپ کو سارا کچھ یہاں پہ نظر آ رہا۔ اب میں آپ کو بھی یہ بتا دوں کہ اس کا مقصد کیا تھا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ یہ چاہ رہا تھا کہ اگر کوئی طالب علم بڑی آسانی سے سبق یاد کر سکتا ہے تو پھر اس کو رٹے لگانے کی کیا ضرورت ہے۔ لہٰذا وہ کہتا ہے کہ سب سے پہلے سروے میں کیا بات کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اپنی کتاب کو ایک دفعہ دیکھ لو۔ کیا کرو؟ جب آپ کتاب کو اوپن کریں تو اس کو ایک سرسری نگاہ ماریں اور اس کو بس تھوڑا سا دیکھ لیں کہ اس کے اندر لکھا ہوا کیا ہے، اور وہ چاہتا کیا ہے، وہ کہتا کیا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ آپ نے جو طریقہ کار کرنا ہے، یہ آپ نے 5 سے 10 منٹ تک کرنا ہے۔ کتاب آپ نے کھولنی ہے، آپ نے اس کے مختلف ٹاپکس کو 10 منٹ تک آپ نے اس کو دیکھ لینا ہے، 5 سے 10 منٹ تک۔ یہ سروے ہے، کتاب کا سروے۔ اس کے بعد وہ کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ریڈ دا انٹروڈکشن۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ آپ جو کتاب کا انٹروڈکشن ہے اس کو پڑھیں۔ لک ایٹ دا ہیڈنگ اینڈ سب ہیڈنگس، جو آپ کے سبجیکٹ ہیں، جو چیپٹر ہے، اس کے ہیڈنگس کو پڑھیں اور اس کے سب ہیڈنگس کو پڑھیں۔ اور پھر کیا کریں؟ آپ اس کی جو تصویریں ہیں، جو گرافکس اس کے اندر بنے ہوئے ہیں، جو گراف ہیں، اس کے اوپر بھی آپ غور کریں اور اس کو ایک سرسری نگاہ سے سروے کرتے ہوئے آپ ایک کتاب کو کھول کے اس سے چلے جائیں۔ پھر وہ کہتا ہے کہ جو آپ کی چیپٹر کی سمری ہے، ریڈ دا چیپٹر سمری، اس کو آپ غور سے پڑھ لیں ایک دفعہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ لک ایٹ دا اسٹڈی کویسچن ایٹ دا اینڈ آف دا چیپٹر، اور جو چیپٹر کے اینڈ کے اوپر جو سوالات دیے ہوئے ہوتے ہیں ان کو بھی آپ ایک دفعہ دیکھ لیں۔ کم سے کم آپ نے کیا کرنا ہے؟ سروے کے اندر صرف ایک کتاب لینی ہے، اور کتاب جب آپ کھولیں گے تو اس کا جسٹ ایک سروے کر لینا ہے، 5-10 منٹ کے اندر اس کو دیکھ لینا ہے۔ اس کے اندر جو تصویریں بنی ہیں، جو گرافس بنے ہوئے ہیں، جو آخر میں جو چیپٹر کے آخر میں جو کویسچنز لکھے ہوئے ہیں، ان کو بھی آپ نے ایک دفعہ دیکھ لینا۔ یہ ہو گیا آپ کا سروے۔ سیکنڈ SQ ہے، تو Q سے مراد کیا ہے؟ کویسچن۔ تو کویسچن میں وہ کہتا ہے کہ ٹیک دا فرسٹ ہیڈنگ ان دا چیپٹر اینڈ ٹرن اٹ انٹو کویسچن بیفور ریڈنگ دا پیراگراف ان دیٹ سیکشن۔ فار انسٹنس، وہ کہتا ہے کہ آپ نے کویسچن خود تیار کرنے ہیں۔ جو کچھ آپ نے دیکھا، جو کچھ آپ نے اس کتاب میں سے دیکھا، فرض کیا، وہ مثال کیا دے رہا ہے کہ ہمارے پاس ایک چیپٹر ہے ڈیموکریسی کا۔ کس کا؟ ڈیموکریسی کا ایک چیپٹر ہے۔ تو وہ یہ کہتا ہے کہ آپ اپنے لیے ایک سوال اس طرح کا کریٹ کر سکتے ہیں، ایک کویسچن اپنے لیے اس طرح کا کریٹ کر سکتے ہیں کہ آپ اس کو کویسچن بنا لیں اس کو کہ واٹ از ڈیموکریسی۔ کیا؟ واٹ از ڈیموکریسی۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب آپ نے اس کا جواب اپنے الفاظ کے اندر تلاش کر لینا ہے۔ آپ نے سوچنا ہے کہ یہ ڈیموکریسی کیا چیز ہے۔ میں نے کہیں پہ تھوڑا سا اگر اس کو پڑھا ہے تو اب میں اس کو ذرا دیکھ لوں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ میں جو 3 R's ہیں، SQ جو 3 لکھا ہوا تھا، اس کا مطلب ہے 3 R، ٹھیک ہے۔ جو پہلا R ہے اس سے کیا بنتا ہے؟ ریڈ۔ تو ریڈ میں وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ جو کویسچنز آپ نے ابھی اپنے ذہن میں تیار کیے ہوئے ہیں ان کے جوابات کیا کریں؟ ان کو پڑھیں۔ ان کو صرف ایک دفعہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے کویسچنز کریٹ کیے اپنے ذہن میں، آپ نے اس کو کویسچن کریٹ کیا، پھر اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کے جوابات کو ایک دفعہ پڑھ لینا ہے۔ پھر دوسرا R کیا ہے؟ اس کو کہتا ہے ریسائٹ، اور ریسائٹ کہتے ہیں تلاوت کرنے کو، کسی چیز کو اس انداز سے پڑھنے کو آپ اس کو کہ وہ آواز آپ تک آتی رہے۔
وہ کہتا ہے کہ آپ اپنی کتاب کو دیکھیں اور جو کچھ آپ پڑھنا چاہتے ہیں اس کو جو جواب ہے اس کو آپ اس انداز سے پڑھیں، اس انداز سے آپ اس کو پڑھیں تاکہ آپ ایسے لگے کہ جس طرح آپ ریسائٹ کر رہے ہیں، جس طرح آپ کسی چیز کو تلاوت کر رہے ہیں، اس طریقے سے آپ اس کو کیا کریں، آپ اس کو پڑھیں۔ ایک دفعہ جو کچھ آپ نے اس سے جو سیکشن آپ نے دیکھا ہے لک اوے فرام دا بک، اور دوسرا طریقہ وہ کیا سمجھا رہا ہے، وہ کہتا ہے ہیونگ ریڈ دا فرسٹ سیکشن لک اوے فرام دا بک اینڈ ٹرائی بریفلی ٹو ریسائٹ دا آنسر ٹو یور کویشچن۔ اگر آپ نے کتاب میں ایک دفعہ پڑھ لیا ہے، اب آپ کتاب سے تھوڑی سی نظریں اٹھائیں اور اس کو اپنے ذہن میں تھوڑا سا ایک دفعہ سنا لیں، اپنے ذہن کو سنا لیں کہ آپ نے ابھی اس کتاب میں کیا پڑھا تھا۔ سیکنڈ ابھی تھرڈ ہمارے پاس کیا آ رہا ہے، جو 3 آرز میں سے پہلا کیا تھا، ریڈ تھا، اور اب کیا ہے، ریسائٹ ہے، اور اب اس کے بعد جو آئے گا وہ کیا ہے، ریویو۔ وہ یہ کہتا ہے، اور ویسے بھی جو ماہرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو سبق آپ پڑھتے ہیں اور اس کو آپ 24 گھنٹے میں ریویو نہیں کرتے وہ آپ سے مکمل طور پر بھول جاتا ہے۔ لیکن یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ کہتا ہے کہ when the lesson has thus been read through, look over your notes to get bird's eye view of the points and of their relationship and check your memory as to the content by reciting on the major sub point under each heading۔ وہ کہتا ہے کہ آپ اس کو کیا کریں، دیکھیں آپ نے سب سے پہلے اس کا سروے کیا، پھر آپ نے اس کے کویشچنز تیار کیے، پھر آپ نے کویشچنز کے آنسر تیار کیے، پھر آپ نے اس کو پڑھا، پھر آپ نے اس کو ریسائٹ کیا، پھر آپ وہ کہتا ہے کہ آپ اس کو ایک دفعہ پھر ایک نظر دیکھ لیں، دہرا لیں، ریویژن اس کی کر لیں۔ اور اگر آپ 24 گھنٹے میں کسی بھی سبق کی آپ ریویژن نہیں کرتے تو پھر اس کا اثر کیا ہوتا ہے کہ آپ سے وہ چیز بھول جاتی ہے، اور خدشہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمیشہ کے لیے آپ سے بھول جائے۔ ٹھیک ہے، تو میں نے کیا بتایا آپ کو، SQ3R۔ SQ3R کس کا فارمولہ ہے، رابنسن، امریکن ایجوکیشنل فلاسفر تھا، 1946 میں اس نے کتاب لکھی تھی افیکٹو اسٹڈی کی، اور اس میں وہ کہتا ہے کہ آپ نے اگر کوئی چیز کو یاد کرنا ہے، سیکھنا ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس فارمولے کے اوپر آپ نے عمل کرنا ہے کہ آپ نے SQ3 کا فارمولہ استعمال کرنا ہے، سروے کرنا ہے، کویشچنز بنانے ہیں، پہلے کتاب کا سروے کر لینا ہے، اس میں سے سوالات بنانے ہیں، انہی سوالات کو پھر کیا کرنا ہے، ان کے جوابات کو ایک دفعہ پڑھنا ہے، اور پھر ان کو اس طریقے سے پڑھنا ہے جس طریقے سے ہم تلاوت کرتے ہیں یا ڈھونڈ کے کوئی چیز دیکھ کے پڑھتے ہیں، اس کو ریسائٹ کرنا ہے، اور آخر میں کیا کرنا ہے، اس کی ریویژن کر لینی ہے، اور 24 گھنٹے کے اندر جو کچھ آپ نے پڑھا ہے اس کا ایک دفعہ ریویژن بہت ضروری ہے، اور اس طریقے سے اگر آپ سبق یاد کریں گے تو آپ کو بہت جلد یہ سبق یاد ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، یاد رہے گا۔ اوکے، تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔